21ویں صدی کو میڈیا اور مارکیٹنگ صدی کہا جاتا ہے۔ جدید دنیا میں اشتہارات صرف مصنوعات کی تشہیر کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ انسانی شعور، خواہشات، ثقافت اور سماجی اقدار کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جدید سرمایہ دارانہ نظام میں اشتہارات نے بذریعہ روایتی و سوشل میڈیا انسانی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا ہے۔ اس میڈیا اور اشتہارات نے انسان کی شناخت کا پیمانہ، اس کی خریداری، برانڈز اور ظاہری معیارات کو قرار دیا۔ اس پورے نظام میں عورت کو ایک تجارتی شے کے طور پر پیش کیا، جس کی وجہ سے اس کو معیشت کا مرکزی عنصر بنا دیا۔ جہاں اس شخصیت کو جسم، جذبات اور نسوانیت کو مصنوعات کی فروغ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ اشتہاری طریقہ کار معاشی، نفسیاتی، سماجی، سیاسی، نظریاتی، ڈیجیٹل اور تہذیبی سطحوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ نے عورت کو جذبات، نسوانیت اور خوبصورتی سے نوازا، مگر اس کے ساتھ ساتھ قدرت نے اسے صلاحیتوں، ذہانت اور ہنر جیسی دولت سے بھی نوازا ہے۔ کبھی سوچیں، عورت کی اس ذہانت اور صلاحیتوں کے پہلوؤں کو اجاگر کیوں نہیں کیا جاتا؟ قرآن مجید برہان الرشید میں ملکہ بلقیس کی خوبصورتی اور جذبات سے زیادہ اس کی ذہانت، قوت فیصلہ اور معاملہ فہمی کو اجاگر کیا گیا۔ جیسا کہ سورہ نمل میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا تخت اور جنات سے بنا محل دیکھا، پھر اس پر حقیقت کھل گئی اور وہ ایمان لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی منصوبہ بندی اور ان کی صلاحیت اور ان کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا، جیسا کہ سورہ قصص میں اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید برہان الرشید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی شخصیت شناسی، ہمت، محنت، حیا، شرم اور شرافت کو نمایاں کیا گیا۔